السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ محترم حضرات، آج کے وقت میں قوم مسلم دکھاوے کے طور پر نہ جانے کون کون سے کام کرتی ہے۔ آج کل ہم نے سوشل میڈیا پر یہ بہت دیکھا ہے کہ لوگ دکھاوے کے لیے پھل وغیرہ یا پیسے وغیرہ بانٹا کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر کے بہت بڑا دانی سمجھیں اور کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا ہی دانی ہے، پھل بانٹ رہا ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جن لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے ان کو ضرورت ہے، اس کی نہیں ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جن کو ہم پیسہ دے رہے ہیں کیا واقعتاً ان کو اس کی مدد ہے؟ اگر واقعتاً ان کو مدد کی ضرورت ہے تو بے شک کیجیے، لیکن یہ سوشل میڈیا پر فوٹو کھنچوانا، ویڈیو ڈالنا، یہ کیا صحیح ہے؟ یہ کیا درست ہے؟ آج کے وقت میں جس کو ضرورت ہے وہاں تک پیسہ پہنچتا ہی نہیں ہے، جس کو حاجت ہے اس تک کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے پوچھنے کے لیے کہ بھائی صاحب تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ بڑا درد ہوتا ہے ایسی باتیں سننے کے بعد اور ایسی خبر پڑھنے کے بعد میں کہ ایک عالم دین صرف اس وجہ سے پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتا ہے کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا، اس سے کوئی مدد کے لیے پوچھتا نہیں، اس سے کوئی معلوم نہیں کرتا ہے کہ صاحب آپ پریشان تو نہیں ہیں، آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں۔ آج کے وقت میں یہ بہت بڑا المیہ بن چکا ہے کہ ایک انسان اپنے نام کے لیے نہ جانے کہاں کہاں گھوم لے گا، اپنے نام کرنے کے لیے نہ جانے کس کس کے پاس پیسے لے کر یا پھل لے کر یا کچھ سامان لے کر پہنچ جائے گا، لیکن ایک عالم جو بالکل اس کے قریب میں رہ رہا ہے اس سے بالکل نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی صاحب آپ کو ضرورت تو نہیں۔ ایک مقام پر میں نے خبر پڑھی، آج اخبار کی زینت بنی ہوئی ہے وہ خبر، ایک عالم دین جن کی عمر 31 برس کی ہے، ایک مسجد میں 6 مہینے پہلے امامت کی غرض سے لگے، امامت کر رہے تھے، امامت کرتے کرتے تیسری منزل پر جا کر کے انہوں نے پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے کا زینت بنا لیا، اور اپنے گلے کی جب زینت بنایا انہوں نے ایک نوٹ لکھ کر کے چھوڑا، اور اس نوٹ میں لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ پھانسی لگانا حرام ہے، میں جانتا ہوں کہ پھانسی لگانا غلط ہے، لیکن کیا کروں، مجبوریاں اس قدر میرے دماغ پر حاوی ہو گئی کہ میں اپنے دماغ سے مجبوریوں کو دور نہیں کر سکتا۔ وہ مجبوریاں کیا تھی؟ انہوں نے لکھا کہ مجبوریاں یہ ہے کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے، میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں اور میں اس وقت پریشانی کے عالم میں ہوں، کوئی پتہ نہیں میرے ساتھ کب کیا ہو، اس لیے میں نے اس راستے کو چنا، اگرچہ یہ حرام ہے لیکن آج میں پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے کی زینت بنا رہا ہوں۔ اور قرض کی بات کرتے انہوں نے پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے میں ڈالا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں بھی کہتا ہوں یہ غلط طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، راستہ غلط تھا، ان کا طریقہ بھی غلط تھا، ان کو ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے تھا، سامنے آنا چاہیے تھا، لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھتے۔ لیکن لوگوں کو بھی چاہیے، جس مسجد کے اندر کوئی امام پیشوا ہے، کہیں پر وہ خدمت کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ ہمارا امام جو ہے کسی پریشانی مبتلا تو نہیں ہے، کہیں پریشان تو نہیں ہے۔ اپنے اماموں کی خیر خواہی کب کرو گے، کب ان سے پوچھو گے؟ وہ جو امام 24 گھنٹے آپ کی مسجد میں رہ کر کے مصلی کو سنبھالتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، کیا اس کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی؟ کیا اس کا گھر بار نہیں ہوتا؟ کیا اس کے معاملات نہیں ہوتے؟ کبھی آپ نے اس سے معلوم کیا کہ امام صاحب آپ پر کوئی پریشانی تو نہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو امام اپنی تنخواہ میں 1000-2000 کے اضافے کی بات کرتا ہے تو مسجد کے ذمہ داران رجسٹر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب کتنے مہینے ہو گئے آپ کو یہاں پر؟ امام صاحب بتاتے ہیں اتنے مہینے ہو گئے، کہتے ہیں لیجیے اتنے مہینے کے پیسے پکڑی اپنا راستہ ناپ دیے، اس کا حساب کر دیا جاتا ہے۔ آج عام آدمی آپ پتہ لگائیے آپ اپنے گھر میں کتنا خرچ کر لیتے ہیں مہینے کا، تو کیا امام کا خرچہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا امام وہی 6 7 8 9 ہزار میں ہی اپنے گھر کا خرچ چلائے گا؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 31 سال کی عمر میں جنہوں نے ابھی بہت کچھ دنیا کا نہیں دیکھا، راستہ تو غلط ہی چنا، لیکن 31 سال کی عمر میں پھانسی کے پھندے پر جا کر کے لٹک گئے اور اپنے پیچھے 2 بچے، ایک بیوی اور اپنی والدہ کو چھوڑا۔ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ میرے 2 بچے ہیں، بیوی ہے، ایک والدہ ہے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کو کوئی پریشانی نہ دی جائے، ان کو کوئی پریشانی نہ دی جائے، اور یہ جو راستہ میں نے اپنایا ہے یہ میری اپنی مرضی ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ ایک بات بتاؤں آپ حضرات کو، اس کو نوٹ کر لینا، کل میدان محشر میں اگر امام کسی عام آدمی کی وجہ سے پریشان رہا ہے تو حساب و کتاب اس سے بھی ہوگا کہ تیری وجہ سے اس نے جو راستہ چنا تھا غلط چنا تھا، اس کی وجہ تو بنا تھا، اگر وقت رہتے پتہ لگاتے تو شاید پھانسی کے پھندے پر وہ اپنے آپ کو نہیں لے جاتے، لیکن موت بہانہ تلاش کرتی ہے، ان کو تو جانا تھا اور طریقہ ان کا یہی تھا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، جہاں تک میری ویڈیو پہنچے، اور گزارش بھی اس کو خوب شیئر کریے گا،
جم کر شیئر کریے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ برائے کرم اپنے اماموں سے حال چال لیتے رہا کریں، ان سے خیر و خبر پوچھتے رہا کریں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ جہاں پر آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہاں پر اگر آپ کا امام پریشانی میں ہے تو اپنے امام کی بھی مدد کرو۔ ضرور نہیں ہے کہ امام کا سارا معاملہ اس کی تنخواہ میں پورا ہو جائے، ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات ہیں، بچوں کے اخراجات خرچے، ماں باپ کے اخراجات ہیں، ضرورت امام کو بھی ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے پوچھئے، اس کی خیر خواہی کیجیے، اس کی مدد کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنے اپنے ائمہ علماء کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔